عبرتناک تھی، اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی، اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس میں غالباً جسم سڑ جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، کھلنے لگتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے اللہ عالم، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا، چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے، اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے، تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو ڈھکیل کر، ہاتھ سے اٹھا کر نہیں، گنجائش ہی نہیں تھی، لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی، اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا، اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ، ابو لہب کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ یہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اپنے مشن میں گویا۔ اردو میں ترجمہ پڑھے تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا۔ ترجمے پہ 1 نمبر حاشیہ ہے، 1 نمبر حاشیہ دیکھے تو یہ ضروری تفصیلات بھی احادیث کی روشنی میں سامنے آ گئی۔ تو قرآن ہم کو زندگی بھر اس طرح پڑھنا ہے۔ اب دوسری آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس طرح رہا وہ پریشان حال، محمد کی مخالفت کا روگ لگ گیا تھا اس کو، پریشان حال جیا، ایسا مرا ایسا گڑا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس سے کسی کام نہ آیا۔ اب یہ نمبر حاشیہ نمبر 2 لکھا ہے، آپ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھ لیں۔ جو لوگ تفہیم القرآن پر تنقید کرتے ہیں اس کو مت پڑھو، کسی اور کو پڑھو تو وہ زیادہ غور سے سنے کہ میں اس وقت آپ کو تفہیم القرآن سے سنا رہا ہوں یہ تفسیر غلط کیا ہے، انداز کتنا پیارا ہے، سلیس زبان بالکل ایک عام طالب علم کے لیے ہوا۔ نمبر 2، ابو لہب سخت بخیل اور زر پرست یعنی دنیا پرست آدمی تھا۔ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس کی تشریح میں ابو لہب سخت بخیل اور دنیا دار آدمی تھا، زر پرست۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا،
ایک مرتبہ اگر الزام لگ جاتا تھا کسی چیز کا تو اس کی لائف عرب میں ختم ہو جاتی تھی۔ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے۔ چور تھا وہ، چوری کا الزام لگا تھا، ٹچا انسان تھا وہ، ٹچا۔ اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، مطلب اس خصلت کا تھا تبھی تو انگلی اٹھی کہ یار یہ چرا سکتا ہے، یہ ویلو بنائی ہے آپ نے ابو لہب۔ بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے نہیں چرایا تھا، کسی اور نے، لیکن الزام تو لگا تھا، اس پر یہ الزام لگایا گیا۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ تفہیم القرآن ہے یہ، کیسا تجزیہ صاحب بتائیے۔ یہ کتاب مت پڑھو، بولتے ہیں یہ خبیث مسلک پرست۔ کیوں؟ ہر اس چیز سے الرجی ہے جو تم کو خدا رسول تک پہنچا دے، جو تم کو تمہارے مقصد زندگی سے واقف کر دے کہ یہ اسلام ایک تحریک ہے، داڑھی ٹوپی ٹخنا نہیں ہے۔ کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، اس کی مالداری کے متعلق۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر والتحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے، قبیلہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیے کا، اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے، اور 200 اوقیے کا 1 قنطار ہوتا ہے۔ 200، اتنا مالدار تھا وہ۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر والتحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیے کا، اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی زر پرستی کا اندازہ، اس کی دنیا پرستی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ تو چلے جا یار، میں نہیں جاتا، تو چلے جا۔ عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا، اور کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدلہ ہے۔ تو نے مجھ سے قرض لیا تھا نا 4000 درہم قرض کا، درہم چاندی کا ہوتا ہے سکہ، وہ جو قرض لیا تھا اب تو جا مرنے کے لیے، مر گیا تو ٹھیک، اور بچ گیا تو تیرا قرض اتر جائے گا، ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا۔ ایسا تھا یہ انسان، اور اسی خصلت کے لوگ ہوتے ہیں حق کی مخالفت کرنے والے، دنیا دار زر پرست، نہایت خسیس۔ جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ماں کسب نہیں، ماں کسب، باپ کا کچھ نہیں، اس لیے تشریح کرنی پڑ رہی ہے کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، ما کسب کا مطلب جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو ما کسب کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیے وہ اس کا کسب تھا، کمایا ہوا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے
کہ اولاد بھی ماں باپ کی کمائی ہے، باپ کی کمائی ہے وہ. تو بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے، اس کی کمائی ہے. اسی لیے بیٹا باپ کو قرض نہیں دے گا اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، اس کے لیے کمائے گا، اس کو شان سے رکھے گا اور احسان نہیں جتائے گا. بیٹا اپنے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا اور باپ پر احسان نہیں جتائے گا، کیوں کہ تو اس کی کمائی ہے.